اللہ الرحمن الرحیم، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک سوال یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، شرط کیا ہے؟ فَلْيُؤْمِنُوا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ میرے حکم کو قبول کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ مجھ ہی پر ایمان رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ دعا کی برکت سے بلائی پالے۔ لیکن ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایک اہم اور دلچسپ سوال ہے۔ اس کی وجوہات تو کئی ہو سکتی ہے، دعا قبول نہ ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے، مگر ایک یہ بھی ہے دعا میں خلوص کی کمی ہوتی ہے۔ خلوص کی دعا میں کیا ہوتی ہے؟ کمی ہوتی ہے۔ اگر انسان کو بھروسہ کسی دوسری طاقت پر ہو، انسان کو اگر کسی دوسری طاقت پر انسان کو بھروسہ ہو تو انسان کی دعا میں خلوص کی کمی ہوتی ہے، اور جس دعا میں خلوص کی کمی ہوتی ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ انسان کو کون سی دوسری قوت پر بھروسہ عموماً ہوتا ہے؟ بس اوقات انسان کو اپنی طاقت پر بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ کس پر؟ اپنی جسمانی طاقت پر بہت زیادہ انسان کو بھروسہ ہوتا ہے، یا اپنی افرادی قوت پر انسان کو بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، یا انسان کو اپنی ذہانت، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت پر بھروسہ ہوتا ہے، یا انسان کو ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، یا انسان کو اپنی کوشش پر بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، یا انسان کو سفارش پر بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ میں نے ایک مضبوط سفارشی میں نے اختیار کیا ہے تو یہ سیٹ میری پکی ہے۔ اور اسی طرح بس اوقات انسان کو جو وہ اس سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے جو رشوت وہ آگے پے کرتا ہے اس پر اس کو بھروسہ ہوتا ہے۔ جب انسان کو کسی دوسری قوت پر بھروسہ ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اس سے ان کی دعاؤں میں ان کی جو دعا میں خلوص کی کمی ہوتی ہے۔ کب خلوص کی کمی ہوتی ہے؟ جب انسان کو کسی دوسری قوت پر بھروسہ ہو۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں اپنی جسمانی قوت پر۔ قوم عاد کو اپنی جسمانی قوت پر بہت زیادہ بھروسہ تھا، گمنڈ تھا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے قوم عاد کے لوگ، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ ہے کوئی طاقتور، مضبوط؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا جس اللہ نے انہیں مضبوط ڈانچوں میں، مضبوط بدن کے ساتھ اللہ نے تخلیق کیا ہے، وہ اللہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے، پاورفل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے قوم عاد کو تباہ کر دیا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم عاد جیسی جسمانی قوت کے لوگ ہم نے کبھی بھی بستیوں میں، آبادیوں میں، دنیا میں ہم نے پیدا ہی نہیں کیا۔ پھر اللہ فرماتے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کو بھی ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جو ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی یافتہ قوم تھی قوم سمود۔ ان کی ٹیکنالوجی کیا تھی؟ وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ گھروں کو تراش کر انتہائی مضبوط، واٹر پروف، ایئر پروف، زلزلہ پروف وہ گھر تعمیر کیا کرتے تھے۔ آج بھی جو قوم سمود نے پہاڑ تراش کر کے جو محلات، جو گھر انہوں نے بنائے، وہ آج بھی موجود ہے، آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اس حد تک ان کو اپنی ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ اسی طرح فرعون وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون کو اپنی افرادی قوت پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ فرعون کو کس پر زیادہ بھروسہ تھا؟ اپنی افرادی قوت پر اس کو زیادہ بھروسہ تھا۔ قوم سمود کو کس پر زیادہ بھروسہ تھا؟ اپنے ٹیکنالوجی پر ان کو بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ قوم عاد کو کس پر زیادہ بھروسہ تھا؟ ان کو اپنی جسمانی قوت پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جسمانی اعتبار سے وہ اتنے مضبوط اور اتنے لمبے اور مضبوط لوگ تھے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب ان پر آندھی نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دی
تو وہ اس طرح پڑے ہوئے تھے جس طرح کھجور کے تنے پڑے ہوتے، اتنے مضبوط لوگ تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ یہ وہ لوگ تھے، کسی نے جسمانی قوت کی بنیاد پر، کسی نے ٹیکنالوجی کی قوت کی بنیاد پر بھروسہ کرتے ہوئے، کسی نے افرادی قوت پر بھروسہ کرتے ہوئے تغو، انہوں نے سرکشی کی، فساد پھیلائے، خون خرابہ کیے، کس میں؟ فی البلاد، شہروں میں۔ فصب علیہم، تو ان پر انگیل دیا اوپر سے، ربک، تیرے رب نے سوط عذاب کو کوڑا۔ اسی طرح بس اوقات انسان کو اپنی ذہانت اور اپنی صلاحیت پر بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ قارون ہے قوم موسیٰ میں سے، قارون بیسیکلی قوم موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے وہ تعلق رکھتا تھا۔ اس کو اپنی صلاحیت پر، اپنی ذہانت پر اس کو بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ جب اس کے قوم کے کچھ لوگ اس کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، قارون تو بھی اسی طرح اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کیا کرو جس طرح تیرے خالق نے تیرے ساتھ احسان کرتے ہوئے تمہیں مال و دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اب قارون کے صرف جو خزانے ہیں، اس خزانوں کی صرف چابیاں اٹھانے والے بڑے بڑے قافلے اور صرف ان کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ کس کی؟ قارون کے خزانوں کی چابیاں، صرف بڑے بڑے قافلے صرف چابیاں اٹھاتے تھے۔ اس حد تک اللہ رب العالمین نے اس کو مال و دولت کی فراوانی سے مالا مال کیا تھا۔ تو قارون نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم من عندی۔ قارون کو کس پر بھروسہ تھا، کس پر گمنڈ تھا؟ وہ کہتا ہے یہ سب کچھ یہ تو اللہ کا دیا ہوا تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو میں نے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، اپنی ہنرمندی کی بنیاد پر، اپنی ذہانت کی بنیاد پر میں نے ان کو کمایا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے۔ تو اسی طرح بہت سے لوگوں کو اپنی کوششوں کے اوپر، اپنی کوشش کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، اور بہت سے عابد زاہد لوگوں کو اپنی عبادت پر بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ ہم اتنے عبادت کر چکے ہیں، اتنے روزہ رکھ چکے ہیں، اتنی نمازیں ہم پڑھ چکے ہیں، اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کون جنت میں جائیں گے؟ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَن يَنْجُوَ أَحَدُكُمْ عَمَلُهُ، تم میں سے کسی کو اس کا عمل، اس کی عبادت اسے نجات نہیں دلا سکتی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ اس موقع پر موجود تھے کہنے لگے وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اللہ کے حبیب کیا آپ بھی آپ کی عبادت کی بل بوتے پہ کیا آپ کو بھی نجات میسر نہیں ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا وَلَا أَنَا، نہ مجھے بھی نجات اس وقت تک بھی نہیں ملے گی، نہ میں نہ کوئی آدمی اپنے عمل اور عبادت کی بنیاد پہ نجات نہیں پا سکیں گے الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک اللہ رب العالمین اپنے رحمت سے ڈانپ نہ لے اس وقت تک نہ میں نہ کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا۔ اسی لیے ہمیں یہ تعلیم دیا گیا ہے تو یہ بہت زبان سے عام لفظ ہے، ہم اس کو بہت ہی ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ہمیں کہا گیا ہے کہ ما شاء اللہ، ایک ہے انشاء اللہ۔ یہ کب پڑھے جاتے ہیں ماشاء اللہ اور انشاءاللہ؟ ماشاء اللہ جو کچھ آپ کو حاصل ہو چکا ہے۔ ماشاء اللہ کب پڑھیں گے؟ ان نعمتوں پر جو نعمتیں آپ کو مل چکی ہے، اور انشاءاللہ آپ اس وقت کہے گی جو آپ نے ابھی حاصل کرنے کی کوشش یا آپ کی نیت ہے۔ تو ماشاءاللہ کا معنی کیا ہے؟ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اگر میں پڑھ سکتی ہوں، اگر میں لکھ سکتی ہوں، اگر میں آج یہاں پر میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال کس کا ہے؟ جو میرے اللہ نے چاہا، اللہ رب العالمین نے چاہا، تو پھر میں یہاں پہ کچھ سنا رہا ہوں اور آپ سن رہی ہیں۔ ماشاءاللہ کا معنی کیا ہے؟ میں جو لفظ میں ہے، میں کی نفی ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مجھے وہی کچھ ملا ہے، وہی کچھ ملے گا جو میرا اللہ چاہتا ہے، اللہ کی چاہت سے مجھے ملے گا۔ انشاءاللہ یہ بھی نہ ہمیں ہماری کوشش پہ کوئی بھروسہ ہے، نہ ہمیں ہماری جو صلاحیت اور ذہانت طاقت پر بھروسہ ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام
کریں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 سوالات رکھے گئے تھے. کتنے سوالات؟ 3 سوالات. ان میں سے ایک سوال یہ تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. اور ایک سوال آپ سے یہ کیا گیا تھا اصحاب کہف کے حوالے سے. ایک سوال آپ کے سامنے یہ رکھا گیا تھا ذوالقرنین کے حوالے سے. کتنے سوالات؟ 3. تو آپ علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کل میں آپ کو ان سوالوں کی جواب دوں گا. کیا کہا آپ علیہ السلام نے؟ کل ان 3 سوالوں کی میں جواب کل آپ کو دوں گا. سوال کس نے کیا؟ مشرکین مکہ کے لوگوں نے آپ علیہ السلام سے یہ سوال کیے. اور مشرکین مکہ نے یہ سوالات لینے کے لیے 2 بندوں کو مکہ سے 2 بندوں کو مدینہ روانہ کرتے ہیں. مدینہ میں یہودیوں کے پاس جائیں، یہودی اہل کتاب ہے، ان کے پاس پرانی شریعتوں کی ان کے پاس معلومات انفارمیشن موجود ہے. ان معلومات اور ان انفارمیشن کی بنیاد پہ ہم محمد سے کچھ سوالات کرتے ہیں. ان سوالات کی روشنی میں ہم محمد کو لاجواب کریں گے. تو لہٰذا انہوں نے خصوصی طور پر 2 بندوں کو، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو باقاعدہ مکہ سے مدینہ منورہ وہ روانہ کرتے ہیں. یہ دونوں مدینہ منورہ آتے ہیں اور مدینہ منورہ سے یہودیوں کے پاس جاتے ہیں اور یہودیوں سے وہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ایسے سوالات آپ سکھائیے، وہ سوالات ہم محمد کے سامنے رکھ کر ہم محمد کو لاجواب کر سکیں. تو اس وقت یہودی ان سے 3 سوالات ان کو سکھاتے ہیں. محمد سے آپ سوال کریں روح کیا چیز ہوتی ہے، پہلا سوال. دوسرا سوال وہ یہ سکھاتے ہیں کہ آپ محمد سے پوچھیں چند نوجوان ماضی قریب میں اپنے دین بچانے کے لیے، عقیدہ بچانے کے لیے وہ اپنی آبادی چھوڑ کر نکلے تھے، ان کے ایک عجیب قصہ ہے، اس بارے میں محمد سے ڈیٹیل کی آپ تقاضا کریں. تیسرا سوال آپ محمد سے یہ کریں کہ ایک آدمی جس نے مغرب اور مشرق کا اس نے سفر کیا ہے، سیر کیا ہے، تو لہٰذا اس بندے کے متعلق آپ محمد سے سوال کریں. کتنے سوالات؟ 3 سوال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے اور آپ کے سامنے یہ 3 سوالات رکھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں کل جواب دوں گا. کیا فرمایا؟ میں کل جواب دوں گا. آپ علیہ السلام کے پاس وہی نہیں آئی. وہ لوگ آئے اگلے دن، آپ نے کل کہا تھا بتائیے ان سوالات کے جواب دیجیے. آپ علیہ السلام کے پاس جواب نہیں تھے. آپ نے کہا کل کرتے کرتے لگ بھگ 15 دن گزر گئے. کتنے؟ 15 دن گزر گئے. پھر اس کے بعد وہی آتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین خود تنبیہ کرتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. میرے پیغمبر آئندہ سے آپ نے یہ احتیاط کرنا ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کسی کام کے بارے میں قطعاً آپ یہ نہ کہیں إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، میں یہ کام میں کل کروں گا، بلکہ آپ یہ کہیں انشاءاللہ، اگر میرے رب نے چاہا تو میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا. وہاں پر بھی انشاءاللہ میں بھی کیا ہے؟ وہاں پر انشاءاللہ میں بھی میں کا میں نہیں. اگر میرے رب نے چاہا تو کام ہوگا، اور رب نے نہیں چاہا تو کام نہیں ہوگا. میں اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق میں تمام جائز جو وسائل ہے اس کو میں بروئے کار لاؤں گا، لیکن مجھے اپنے ان تدبیری جو تقاضے ہیں، اپنی کوشش ہے، اس پر مجھے بھروسہ نہیں. بھروسہ مجھے کس پر ہے؟ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو میں اپنے ان تدابیر کی روشنی میں یہ کام کر سکوں گا. تو بات ہم کیا کر رہے تھے؟ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ خلوص میں کمی ہوتی ہے. خلوص میں، دعا کی خلوص میں، دعا مانگتے ہوئے انسان کی خلوص میں کمی واقع ہوتی ہے. کمی واقع کیوں ہوتی ہے؟ جب انسان کو کسی دوسری قوت پر انسان کو بھروسہ ہو تو انسان کی دعا میں خلوص کی کمی ہوتی ہے. جس دعا میں خلوص کی کمی ہوتی ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی. اب انسان کس دوسری طاقت پر، قوت پر اس کی بھروسہ ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ انسان کو اپنی طاقت پر، بس اوقات انسان کو اپنی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی دعا میں خلوص نہیں ہوتی. بس اوقات اس کو اپنی ذہانت پر، بس اوقات اس کو اپنی کوشش پر،
بس اوقات اس کو اپنے سفارش پر بھروسہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس کی دعا میں خلوص کی کمی ہوتی ہے، اور جس دعا کے اندر خلوص کی کمی ہو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علق شیئا وکل الیہ، جو اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، میں نے یہ کیا ہے تو لہٰذا یہ ہو جائے گا، اللہ اس انسان کو اس چیز کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کچھ کہتے ہوئے اور کچھ کرتے ہوئے کیا کہنا چاہیے؟ جو حاصل ہوا ہے اس میں کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، جو اللہ نے چاہا تو اللہ نے مجھے عطا کیا، انشاءاللہ جو اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کر سکوں گا مستقبل میں۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے دعا کے حوالے سے۔ بس اوقات دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ فوراً آپ نے جو کچھ مانگا اللہ رب العالمین نے وہ آپ کو دے دیا۔ ایک صورت کیا ہے؟ جو آپ کا ڈیمانڈ ہے، جو آپ نے تقاضا کیا ہے، آپ کے ڈیمانڈ آپ کے تقاضے کے مطابق وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ بس اوقات اللہ رب العالمین کو معلوم ہے بندے نے مجھ سے یہ مانگا ہے، لیکن بندے کے حق میں یہ چیز بہتر نہیں ہے، یہ چیز بہتر ہے۔ انسان اللہ رب العالمین سے کچھ مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس دعا کو اس انداز میں قبول کرتا ہے، مانگا کچھ نہ کچھ اور چیز ہے، مانگا کچھ اور ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ معلوم ہے کہ بندے کی قسمت میں یہ مصیبت، یہ آزمائش لکھی ہوئی ہے۔ اس نے مانگا کیا ہے؟ کوئی اور چیز ہے، اللہ رب العالمین اس دعا کی وجہ سے، اس دعا کی برکت سے اس کو جو چیز اس نے مطالبہ کیا وہ اللہ نہیں دیتا، البتہ اس کی قسمت میں، اس کی مقدر میں جو آزمائش تھی وہ آزمائش اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت سے اس آزمائش کو اسے ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ یہ وہ دوسری صورت ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور تیسری صورت یہ فرمایا کہ وہ دعا اللہ رب العالمین نہ اس دعا کی فوری طور پر رزلٹ آتا ہے، نہ دعا فوری طور پر قبول ہوتے ہوئے انسان کو دکھائی دیتا ہے، نہ اس دعا کی برکت سے انسان پر آنے والی آزمائش رک جاتی ہے، بلکہ وہ دعا اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں اس کے لیے اللہ رب العالمین محفوظ کرتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے میرا بندہ دنیا میں اس چیز کے بغیر بھی وہ گزارا کر سکے گا، میرا بندہ اور میری بندی اس کے بغیر جو اس نے مجھ سے تقاضا کیا ہے، مجھ سے مانگا ہے، جو اس نے مجھ سے تقاضا کیا ہے، مجھ سے مانگا ہے، اس کے بغیر بھی انسان گزارا کر سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ ایک ایک نیکی کے لیے وہ ترسے گا، تو لہٰذا میں اس نیکی کو، اس دعا کو اس کے لیے اس دن اس کی نجات کے لیے بطور ذریعہ میں اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھوں گا۔ اب دعا اللہ رب العالمین جو ہے بس اوقات انسان ضد کرتا ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ ضد کرتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کو آپ مثالاً سمجھے، بحیثیت ماں ہماری ماں دیکھے، ہم بحیثیت بچے نادانی کی وجہ سے ہم ضد کرتے ہیں چھری کے ساتھ کھیلنے کی، یہ ہماری خواہش ہے، ہم نے چھری کے ساتھ کھیلنا ہے، لیکن ہماری والدہ کو، ہماری ماں کو معلوم ہے اگر میں بچے کو چھری کے ساتھ کھیلنے دیں تو پھر کیا ہوگا؟ بچے کا نقصان ہو جائے گا۔ ماں ہم سے محبت اور پیار اور محبت کرنے کے باوجود ماں ہماری وہ خواہش پوری ہونے نہیں دیتی۔ اسی طرح ہم جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سرخ دیکھ کر آگ کے شعلے کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ماں بچے سے زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن ماں بچے کی اس خواہش کو پوری ہونے نہیں دیتی۔ کیوں پوری ہونے نہیں دیتی؟ کیونکہ ماں کو معلوم ہے اگر بچے کو میں آگ کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دوں تو یہ آگ بچے کو نقصان پہنچائے گی، جبکہ اللہ رب العالمین ہم سے، ہماری ماں سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین جو چیزیں انسان تقاضا کرتا ہے اور وہ چیز انسان کے حق میں بہتر نہ ہو، تو اللہ رب العالمین جس طرح ماں اپنے بچے سے محبت کرنے کے باوجود وہ چیز بچے کو نہیں دیتی جو چیز بچے کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کو معلوم ہے میں اپنے بندے کو یہ چیز دینے کی صورت میں میرے بندے کے لیے یہ چیز کیا ہے؟ ضرر پہنچائے گی، نقصان پہنچائے گی، تو اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز
عطا نہیں فرماتا۔ تو دعا، ہر وہ دعا قبول ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس دعا میں دو چیزیں نہ ہو۔ کتنی چیزیں نہ ہو؟ دو چیزیں۔ دعا میں یہ چیز نہ ہو کہ انسان اللہ رب العالمین سے کسی گناہ کے کام کا اللہ سے تقاضا کرے۔ مثال کے طور پہ نمیرہ یہ دعا کرے، اللہ مجھے یہ طاقت اور ہمت دے دے کہ میں شازمین کی فلانا چیز چوری کرنے کی، تو کیا ہے یہ؟ اس میں اللہ مجھے کامیابی کے ساتھ اس کی چوری کرنے کی توفیق اور ہمت دے دے۔ اب اس میں تقاضا کس چیز کی ہو رہی ہے؟ گناہ کی، تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ یا یہ دعا کرتی ہے کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ میں یہ کروں گی، پھوپھی کے ساتھ میں یہ کروں گی، چاچی کے ساتھ میں یہ کروں گی، تو یہ کیا ہے؟ قطع رحمی پر مشتمل ہے۔ جس دعا میں گناہ کا ڈیمانڈ ہو یا جس دعا میں قطع رحمی کا ڈیمانڈ ہو، اللہ رب العالمین اس کے علاوہ ہر دعا انسان کی قبول کرتا ہے۔ اور قبولیت کی تین صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین فوراً اس دعا کو قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو کچھ اس نے مانگا ہے اللہ اسے وہ چیز دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین جو اس نے مانگا کچھ اور ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی ایک آزمائش، اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت سے اس آزمائش کو اللہ دور کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے نامہ اعمال میں اس دعا کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھتا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ نیکی اس کے کام آئیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی متعلق یہ باتیں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اب جبکہ ہمارے ہاں افسوس ان بے شعور انسانوں کی ناسمجھی پر کہ شہرک سے قریب اور دل کی خیالات کو جاننے والے کو بلا کر، جبکہ اللہ رب العالمین انسان کے، ہم نے شروع میں عرض کیا تھا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم انسان کے جو دل کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں نا، ہم ان خیالات کو بھی میں جانتا ہوں، اللہ کا دعویٰ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ان خیالات کو جو اس کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اسی ایک آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ اور ہم اس کے زیادہ قریب ہے، مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اے انسانوں تمہیں ہم نے پیدا کیا، وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے، صرف ہم جانتے ہیں، ما ان خیالات کو توسوس به نفسه جو اس کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، ہم ان خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اب انسان کی ناسمجھی دیکھے، انسان کی بے شعوری دیکھے کہ وہ اس اللہ کو چھوڑ کر جو اس کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر جو اس کے دل کی خیالات تک سے باخبر ہے، اس کو چھوڑ کر وہ ان کی طرف درخواست لے کر جاتے ہیں، ان کی طرف مطالبات لے کر جاتے ہیں، جن کی زندگی کا خلاصہ اللہ نے 3 بیان کیا۔ جب وہ زندہ تھے تو دنیا میں کیا تھے؟ بے بس تھے۔ جب وہ دنیا میں زندہ تھے کیا تھے بیٹا؟ بے بس تھے۔ اور زندہ انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہے زندگی، اس کو ہم دنیا کہتے ہیں، عالم دنیا، اور ایک ہے عالم برزخ، اور ایک ہے عالم آخرت۔ یاد رہے گا، عالم دنیا میں اس کی حالت کیا ہے؟ عالم دنیا میں وہ خود بے بس ہے، عالم دنیا میں وہ خود بے بس ہے، اور اس کی بے بسی یہ ہم پڑھائے ہیں، اگر اس سے مکھی کھانے کا رس اگر اس سے چھین لے، وہ مکھی سے اس چھینے ہوئے رس کو واپس لانے کی بس نہیں رکھتا۔ دنیا میں وہ کیا ہے؟ بے بس ہے۔ اگر دنیا میں اس کا بس چلتا تو وہ پیر صاحب، وہ بابا پر کبھی موت نہیں آتی، کبھی وہ بیمار نہیں ہوتا۔ تو وہ اللہ کے آگے کیا ہے؟ وہ اللہ کے عابد زاہد بندہ بھی اللہ کے آگے کیا ہے؟ بے بس ہے۔ تو دنیا میں کیا ہے؟ بے بس۔ اور برزخ میں کیا ہے؟
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، برزخ میں وہ غافل ہے جو لوگ ان سے مانگتے ہیں، جو لوگ ان سے درخواست کرتے ہیں، جو لوگ ان سے فریاد کرتے ہیں، وہ ان سے کیا ہے؟ غافل ہے۔ عالم برزخ میں کیا ہے؟ غافل، بے خبر ہے۔ اور عالم قیامت میں وہ کیا کردار ادا کریں گے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب لوگوں کو قیامت کے دن اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان لوگوں کے دشمن ہوں گے جو ان سے پکارا کرتے تھے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرُونَ، اور وہ اپنی عبادت سے وہاں پہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں انکار کریں گے۔ اللہ ہم نے قطعاً ان لوگوں سے یہ مطالبہ نہیں کیا لوگوں تم ہماری عبادت کرو، لوگوں ہمیں مشکل کشا سمجھو، لوگوں ہمیں حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غوث العظم، لاجپال، کشتی پار لگانے والا، ہمارے بارے میں ہم نے کبھی ان سے ایسا تقاضا کیا ہی نہیں ہے، تو وہ انکار کریں گے، جبکہ وہ خود ہماری دعاؤں کے محتاج ہے۔ جو مرے ہوئے فوت شدہ لوگ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ان کو ہماری دعا کی ضرورت ہے، وہ ہمیں کچھ نہ دے سکتے ہیں، نہ ہماری دعا سن سکتے ہیں، نہ وہ ہماری حالات سے باخبر ہے۔ تو لہٰذا ہم اس اللہ کو جو خبیر ہے، علیم خبیر ہے، جو جاننے والا ہے، خبیر بذات الصدور ہے، دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو جو جاننے والا اللہ ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر ہم ان لوگوں کو، اس مخلوق کو ہم نے معبود سمجھ کر ان سے فریادیں کرتے جن کی تین حالتیں، دنیا میں بے بس، آخر عالم برزخ میں بے خبر، اور عالم قیامت میں قیامت کے دن وہ انکار کریں گے۔ دوسروں کی طرح نامکمل اور ادھورا نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا علم دوسروں کی طرح، دوسروں کے علم کی طرح اللہ رب العالمین کا علم نہ نامکمل ہے نہ ادھورا ہے۔ اس کو زوال، کمزوری اور موت نہیں ہے۔ جن کو ہم پکارتے ہیں وہ کسی زمانے میں زندہ تھے، اب زندہ نہیں ہے، کسی زمانے میں وہ عروج پر تھے، اب وہ زوال ہو چکے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین ان کا علم محدود، جبکہ اللہ رب العالمین کا علم لا محدود ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے زوال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین زوال کی کمزوری سے، لا علمی کی کمزوری سے اور موت کی کمزوری سے اللہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین۔ هو الحی، وہی زندہ ہے، وہ زندہ ہے اور زندگی دینے والا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہوا، اس کے سوا، فادعوه، پس اسے پکارو، کیسے؟ مخلصین لہ الدین، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اسی کے لیے، الدین اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، عبادت کو خالص کرتے ہوئے، دعا کو خالص کرتے ہوئے صرف اسی اللہ سے پکارو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد سب تعریفیں، للہ رب العالمین، الحمد سب تعریفیں، ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے۔ کون ہے اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا خالق بھی ہے اور تمام جہانوں کا پالن ہار بھی ہے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ، آج ہم نے پڑھا ہے ماشاءاللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ۔ جب ہم الحمدللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، اس میں میری کوئی صلاحیت نہیں، اگر میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اگر میں ذہین ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اگر میں لائق ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اگر میں اچھی طرح کھانا پکا سکتی ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اگر میں اچھی طرح کپڑا سلا سکتی ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ کمال کس کی ہے؟ تعریف کس کی ہے؟ اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے خوبصورت بنایا، جس نے مجھے صلاحیت دی، جس نے مجھے ان نعمتوں سے مالا مال کیا۔ تو اس میں کمال کس کی ہے؟ تعریف کس کی ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ان نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ تمام نعمتیں، تمام قسم کی تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں۔ آخر میں ہم اس شعر کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، بتوں سے انسان تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدیں۔ بتوں سے انسانوں کو امیدیں وابستہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے لوگ نا امید ہے۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہی کافری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔